جی ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم پروگرام انوار سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم اس وقت داخل ہو چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر، مزاج کیسے ہیں؟ روزے ٹھیک جا رہے ہیں ماشاء اللہ؟ ہاں، روزہ تو خیر ٹھیک ہے۔ دعا فرمائے کہ روزے کے علاوہ جو اور دوسری ذمہ داریاں ہیں دینی حوالے سے اللہ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو مولانا صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ کیسے کی جائے۔ یہ جو دین کی تعلیم جو ہے ساتھ ساتھ دینے کا عمومی عام طور پہ ہمارا رجحان جو ہے وہ شروع میں بالکل ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے مونٹی سوری تو خیر ہمارے ملکوں میں ہے، یہاں پہ وہ جو ان کی نرسری وہ سارے وہ ہمارے بخار چڑھ جاتا ہے کہ وہ کون سی بہتر ہے، جبکہ دین کی طرف ہمارا کوئی کسی قسم کا بچے یہاں پہ دیکھا ہے 15 سال کے ہو جاتے ہیں وہ قرآن پاک نہیں مکمل کر پاتے۔ تو یہ کیا والدین کیا کریں؟ ایک تو خیر اس ملک میں اتنی زیادہ سہولیات شاید نہیں ہے جتنی ہندوستان پاکستان میں ہوں، تو والدین کے لیے کیا تجویز ہے کہ وہ اس مرحلے میں جب بچہ پڑھنا شروع کرے تو وہ کیسے، آپ جیسے علماء ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، بچوں کو دین کی طرف، بات وہی بہت مختصر سی ہے اور آسان ہے، بچوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ والدین خود دیندار بن جائیں۔ بے دینوں کے ہاں دینی مزاج نکھر نہیں سکتا ہے نا۔ صحیح۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ کسی دینی ادارے میں جو افراد ذمہ داران ہوں ان کی حیثیت بھی یہ ہے کہ وہ دیندار ہوں۔ جب دیندار ہوں گے تو دین کا کام کریں گے، جب دیندار نہیں ہوں گے تو ایسے لوگوں کی ٹھیکیداری جب اسلامی اداروں پر ہوگی تو وہی کریں گے جو دنیا کی زندگی میں وہ کرتے تھے۔ تو ماں باپ کا اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا، وہ ہمارا ہر بات ماں باپ اس کی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ ہمارا احترام کرے، یہ نا، بچہ ہماری عزت کرے۔ ان سے پوچھا جائے کبھی آپ نے بچے کو سکھایا کہ بیٹا تم اپنے اساتذہ کا احترام کرو؟ جی۔ کتنے بچوں نے، کتنے والدین نے، میں پوچھوں گا آپ میں سے کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ یہ مکتب جاؤ، یہ ماسک جاؤ پڑھنے کے لیے، یو مسٹ شو ریسپیکٹ ٹو یور اون ٹیچر؟ کتنوں نے سکھایا؟ لیکن ہر پیرنٹ جتنے ہیں ماں باپ، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا احترام کرے۔ جی بالکل۔ جب وہ اپنے اساتذہ کے اچھا، اور اساتذہ سے آپ کی توقع ہے کہ اساتذہ میرے بچوں کو میرا احترام سکھائیں، لیکن آپ اپنے بچوں سے نہیں کہتے کہ بیٹا تم اپنے استاذ کا احترام کرو۔ کتنا کلیش آف تھاٹ ہے نا۔ جی بالکل، یہ فکری تصادم تو ہے۔ جی، یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری ہم بات یہ ہے کہ ماں باپ خود اگر دیندار ہیں، نیکوکار ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ اگر دینی ماحول میں ڈھل جائے، انہیں کوشش کرنی ہوگی، انہیں مشقت کرنی ہوگی۔ اب ایک وقت سے آپ جو کاروبار پہ جاتے ہیں، صبح 9 بجے اٹھے، آپ بزنس پہ گئے، شام میں واپس چلے آئے، ہے نا۔ بینک میں آپ نے پہلے بالکل کوئی مقصد تو ہے نا، مقصد حیات ہے، ارننگ ہے، پیسہ آپ نے بینک ڈپازٹ کیا ہے، محفوظ کیا پیسے کو آپ نے بینک میں۔ یہ بچے جو آپ کے ہیں وہ آپ کے کاروبار سے اور آپ کے بینک میں جمع شدہ پیسوں سے زیادہ بہتر ہیں، زیادہ عظیم نعمت ہے یہ۔ آپ نے ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی تربیت کو، ان کی صالحیت کو، ان کے فکری اساسوں کو مضبوط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے کس ادارے کا استعمال کیا ہے؟ بے شک۔ کیا تھنکنگ ہے آپ کی؟ کوئی ایسا آپ نے بتائے؟ ادارے، مسجد، مدرسے جو ہوتے ہیں، کارخانوں میں اسٹیل ڈھلتا ہے، لوہا ڈھلتا ہے، پیتل ڈھلتا ہے، مشینیں بنتی ہیں جی، اور مدرسوں میں اخلاقیات ڈھلتی ہیں، انسان ڈھلتا ہے، فکر ڈھلتی ہے، شعور ڈھلتا ہے۔ تو ایک ایسا کارخانہ جہاں آپ کے بچوں کا اخلاق، تربیت، فکر، احساس ڈھلتا ہو، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا سوچ ہے آپ کے بارے میں؟ کوئی سوچ؟ یہی تو افسوس والی بات ہے، اور عمومی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی میں نے ایسے والدین کو بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ان کو ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ نرسری میں 4 گھنٹے والی 6 گھنٹے والی چاہیے، تاکہ میں اپنے دوسرے کاموں کا آج میں جو ہے تجربہ ہمارا یہاں میں، چونکہ ہم لوگ یورپ میں، برٹن میں یہ پروگرام کا تجربہ ہمارا یہ ہے کہ بچہ موس آتا ہے 12 سال 13 سال تک، اس کے بعد اس کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ اسکول میں یہاں پرائیورٹی ہوتی ہے بچوں کی، ہمارا بچہ اسکول مس نہ کرے، ان ٹائم پہنچے اسکول میں۔ اور مدرسوں کا عالم یہ، ہمیشہ آدھا گھنٹہ دیر پہنچیں گے، آدھے گھنٹے پڑھ کر اب ہمیں جانا ہے، کہاں جانا ہے بھائی؟ کلب جانا ہے، آج فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، سوئمنگ ہے، تو فلاں۔ جو پیرنٹس نے ہماری اس بات کو سننے، وہ ذرا بتائیں کہ آپ یہ کام اسکول میں کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹیچر سے کہیں کہ آج ہمارا بچہ اسکول جو ہے وہ 11 بجے آئے گا اور 1 بجے چلا جائے، صرف 2 گھنٹے کے لیے، کر سکتے ہیں وہاں؟ نہیں کر سکتے۔ بالکل بھی نہیں۔ کیا آپ اپنے بچوں کو روزانہ آپ بجائے 9 بجے کے آپ 10 بجے اسکول بھیجیں گے؟ ہر کسی میں آپ کو خوف ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے جو ہے سختی ہوگی ہمارے اوپر۔ اگر اسکول والوں کا خوف ہے
تو پھر آپ کو یہ خوف کیوں نہیں ہے محشر کے عذاب کا؟ آپ کو یہ خوف کیوں نہیں مر جانے کا؟ آپ کو یہ خوف کیوں نہیں بچوں کی تباہی کا؟ آپ کو یہ خوف کیوں نہیں اپنے گھر کے منتشر ہو جانے کا؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہ تو حدیث ہے نا جی کہ جو والدین بچوں کو جو سب سے بہترین چیز دے سکتے ہیں وہ اس کو جو تربیت ہے، حسن اخلاق ہے، یہ دے سکتے ہیں. یہ مال مکان، یہ جتنا دنیاوی دولت ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تضادات ہے نا. اسکول کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے آپ، لیکن مدرسوں کے معاملے میں اچھا آپ کے بچے گئے وہاں ناظرہ پڑھ کے، اب 12 سال کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے پاس کہ جب بچہ 10 سے اس کو قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھائیے. اب آپ سوچئے بھائی عالم جو بنتے ہیں علماء مدرسوں میں، اور جب اپنے کلاس کے 8ویں درجے میں پہنچتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ پڑھتے ہیں. اور یہ قوم ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارا بچہ جب 8-10 سال کا ہے اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھائیں. اب سوچیں آپ، اگر آپ کو شوق ہے تو بے شک آپ کنٹینیو کریں. اگر آپ قرآن پاک کا ناظرہ پڑھ لیا ہے، اگر وہ جو دوسری جو ہے تفسیر یا ترجمہ پڑھنا ہے وہ وقت چاہیے نا. قرآن پاک میں جو سبجیکٹ ہے، یعنی کہ ایک ایسا بچہ 10 سالہ بچہ کو 10 سالہ بچہ کو جو قرآن کمپلیٹ نہیں کیا ہے، جو عربی بنیادی طور پہ نہیں سمجھتا ہے، اس کو آپ بتا رہے ہیں اس کو ترجمہ اور تفسیر سے بتاؤ، گویا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پرائمری کے درجے کے بچے کو آپ یہ کہیں اس کو MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اسے آپ میڈیکل پڑھائیں. جی بالکل. قرآن میں صرف مذہب تو نہیں ہے نا، نماز روزہ تو نہیں ہے، اس سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اخلاقیات کے بہت سے پہلو اور بہت سے ہر علم قرآن عظیم میں ہے. تو اتنا عظیم جو علم و فن کا انسائکلوپیڈیا ہے، جو بہت ہی زیادہ اوتھینٹک کے ساتھ ساتھ از ویری کمپریہنسو، اس کی لٹریچر، اس کی زبان، تو آپ اسی وقت بچے کو پڑھائیں گے قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ جب بچہ کچھ اور دین پڑھ چکا ہوگا. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بچے بائی لکنگ قرآن پاک ناظرہ پڑھنا شروع کر دیا تو یہ ایک تاثر والدین میں ہے کہ میرے بچوں نے بھی قرآن پاک اب انہوں نے فنش کر دیا ہے، اب پڑھ لیا انہوں نے، بس پڑھ لیا ہے، اس کے بعد نہیں اس کو پڑھ لیا، اٹھا کے طاق پہ رکھ دیا ہے. ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوگا تو نکالوں گا اسے، کسی کا ختم پڑھنا ہوگا تو نکالوں گا اسے، بقیہ کوئی کام نہیں. اب کتنا بڑا آپ نے ظلم کیا ان بچوں پر. آپ جس طرح ہونا تو یہ چاہیے جس طرح کہ اسکول میں پرائمری ایجوکیشن کے بعد گریجولی اس کی تعلیم بڑھتی رہتی ہے، ہائی اسکول میں جاتا ہے وہ، ایسی جب بچہ یہاں ماؤس میں قرآن پاک کو ختم کر لے ناظرہ تو اسے اسلامک اسٹڈیز ہونا چاہیے، اسلامک اسٹڈیز ہونا چاہیے. اور اس طرح کتابیں ہیں، بعض بچے پڑھتے بھی ہیں، اسے میں پڑھاتا ہوں. تو اب ہمارے یہاں کتاب ہے تہذیب بک میں جو ہے نالج بھی ہے، اسلامک مینرز، بیسکلی اسلامک مینرز سے اخلاقیات ہے، بیک بیٹی نہیں کرنا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ کس بیانی، دھوکہ دہی، صلہ رحمی، ہم نے جس موضوعات پر آپ سے گفتگو، پڑوسیوں کا حق، تو یہ تمام تفصیلات ہیں کہ ایسا نہ کرو. تو اخلاقیات کی جو تعلیم کا ایک مکمل نصاب ہے بچوں پڑھنا چاہیے. اور یہی وقت ہے کہ بچے اگر ان کا مزاج دینی طور پہ مدرسوں میں ڈھل جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے آئندہ زندگی پہ رہتے ہیں. نہیں بالکل، بڑی اچھی تفصیل سے بات کی. مین چیز وہی ہے کہ صرف قرآن پاک پڑھ کے اس کے بعد جو رابطہ منقطع نہیں کر دینا، بلکہ کنٹینیو رکھیں. اس کے بعد باقی جو سبجیکٹس ہیں جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہیں وہ پڑھتے جائیں، اور پھر ترجمہ تفسیر جو ہے وہ وہاں تک بھی پہنچے. تو یہ ہو سکتا ہے یہاں کے بچے ماشاءاللہ ذہین ہیں، یہ ہو سکتا ہے بشرطے کے والدین تھوڑی سی محنت کریں، کنسنٹریٹ کریں، اور پھر وہ ماؤس اچھے اساتذہ کا انتخاب کریں، قابل فاضل اساتذہ. اب ایک چیز اور یہاں اور ہے، یہ انٹرنیٹ پہ جب سے پڑھائی شروع ہوئی ہے، انٹرنیٹ پر یعنی کہ آن لائن، اس بڑا یہ پیسوں کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ تو ہے، یہ ایک انڈسٹری جو کام کر رہی ہے اس پر، لیکن اس سے بچوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. نقصان یہ ہوا ہے کہ جب بچوں نے درسگاہ میں جانا چھوڑ دیا ہے، جب آپ فیس ٹو فیس کسی استاد سے پڑھیں گے، اس ماحول سے نکل آئے جو کہ ماحول ہونا چاہیے، جو فیس ٹو فیس آپ استاد سے پڑھیں گے، یا ہم نے آپ نے جب اب تک یہاں ہوتا رہا ہے وہ ماحول ہی اور تھا. یہ اٹھا کر ہم نے اپنی آسانی کے لیے بچوں کو گھر میں بٹھا دیا اور انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں، تو اس بچے کو کیا پتا ہوگا کہ استاذ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، اسلام میں اخلاقیات کس چیز کا نام ہے، کس طرح ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. تو صرف قرآن پڑھ کے انٹرنیٹ پہ ختم کر دیا. یہ بات صحیح ہے. البتہ یہ بالکل ایک جگہ پہ نکتہ یہ ڈسکس ہوا تھا، تو وہ بعض جگہوں پہ اس قسم کی دلیل آئی تھی کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ ویسٹ میں یا برطانیہ یا اگر گلاسگو کی بات کی جائے تو اتنی زیادہ جو سہولیات یا آپشنز نہیں ہیں بچے کے پاس گھروں کے آس پاس خاص طور پہ، یا بہت ہی محدود ہیں، اور وہ بھی ایک آدھ جگہ پہ ہیں. تو ایسا بھی ہے کہ ہمارے پاس اب بہت زیادہ آپشنز نہیں. میں اس کو نہیں مانتا، اس لیے کہ آپشن یہ ہے کہ آپ گورن ہل سے اپنے بچوں کو لے کر، وکٹوریا روڈ سے، کنگز پوائنٹس پارک سے اپنے بچوں کو لے کر جو ہے وہ ساؤتھ ویلیز جاتی ہیں بچوں کو لے کر صبح اسکول، آفس آور میں اتنا رش ہوتا ہے،
اس لیے کہ وہاں اسکول اچھا ہے جی ہے نا, صحیح, اس لیے اسکول اچھا ہے. تو آپ اسکول کے لیے آپ اتنا لمبا سفر کر سکتے ہیں بزنس آور میں, تو کیا آپ بچوں کی اسلامی تعلیم کے لیے سفر نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا آپ دور جا نہیں سکتے؟ یہ غلط بات ہے. بغیر کے کلوز میں کوئی خاتون پڑھا رہی, بچوں کو آپ نے وہاں ڈال دیا جس کا خود تلفظ صحیح نہ ہو. تو یہ تن آسانی نے والدین نے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا ہے. صحیح, وہ جس طرح اسکول کے معاملے میں جو ان کی پرائیویسی ہے اور نظر انتخاب ہے, پنچولیٹی ان کی سوچ ہے, ایسے ہی وہ بچوں کی دینی تعلیم کے حوالے سے بھی اگر ان کا یہ نظریہ بن جائے اور بچوں کو صرف قرآن پڑھا کے وہاں سے نہ اٹھا لے جائیں بلکہ مکمل طور پر 5-6 سال تک موس میں اس کو پڑھائیں اور نصاب تعلیم کے ساتھ پڑھائیں, اساتذہ سے ان کی میٹنگ ہوتی رہے, ان کے پاس پروگریس رپورٹ ہو کہ ہمارے بچے نے کیا پڑھا ہے. اور پھر ہاں ہوتا یہ بھی ہے کہ مدرسے میں جو بچے نے پڑھا ہے ماں باپ کو اگر اس کو بادر نہیں کرتے, نہیں پوچھتے, تو بچے پہ خوف ہوتے ہیں. جی اگر اس کو پوچھتے رہیں کہ بیٹا تمہارا پروگریس کیا ہے. صحیح, کتنی عجیب سی بات ہے کہ جب جہاں نماز جنازہ ہوتی ہے اکثر تو امام صاحب جو ہیں وہ جنازے کی ترکیب کانگریگیشن کو بتاتے ہیں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جی بالکل. تو کیا اس قوم کو جنازے کی دعا نہیں معلوم؟ ٹھیک ہے, ہم ریمائنڈ کروا رہے ہیں, لیکن سچ اور حق یہ ہے کہ میجورٹی کا عالم یہ ہے کہ ان جنازے کی دعا نہیں آتی ہے, وہ جنہوں کو دعائے قنوت انہیں نہیں آتی ہے. ہمیں اکثر بیشتر ایسے افراد آپ کو ملیں گے, بیشتر میں جو اباؤٹ 60 سے 65 جو آپ کو ملیں گے جنہوں قرآن پاک سے ہی پڑھنا نہیں آتا یا پڑھ کے بھول چکے ہیں. کیا ہمارا یہ معاشرہ ہے؟ انفارچونیٹلی یہ تو چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے ادھر بھی ایسی چیزیں انفارچونیٹلی ہیں, دین سے دوری کا بھی ہے. تو وہیں سے لے کر آئے نا, میں 60-65 کی جو بات کی میں نے تو وہیں سے آئے نا. یہ جو آنا ہوا وہ 1950 سے 60 کے بعد ہی آئے نا یہ لوگ. اور پھر کہنا کہ یہ اولاد جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, ہمیں پھر وہ احترام نہیں دیتی ہے, کل کو چلے گئے تو پھر یہ لوگ جو ہیں بعد میں اچھے صالح نہیں بنیں گے. یہی بات ہے کہ صالح اولاد کے لیے جتنی آپ نے بات کی ہے پہلے سارا اس عمل سے گزرنا پڑے گا تو پھر ہی جا کے اس مقام تک پہنچیں گے.